ایک ایسے دور کو تصور میں لائیں جہاں آپ اپنی پسندیدہ ریسیپی تلاش نہیں کر سکتے، اپنے دوست کو پیغام نہیں بھیج سکتے یا کسی بھی وقت اور کہیں بھی فلم نہیں چلا سکتے۔ آج یہ سب ناممکن لگتا ہے نا؟ لیکن سچ یہی ہے، آج سے تقریباً 60 سال پہلے انٹرنیٹ صرف ایک تصور تھا، ایک عجیب سا خیال تھا، حقیقت سے کوسوں دور۔ تو وہ کون تھا جس نے واقعتاً انٹرنیٹ ایجاد کیا تھا؟ انٹرنیٹ جسے آج ہم جانتے ہیں بلکہ اس سے خوب واقف ہیں، اسے راتوں رات پیدا نہیں کیا گیا اور نہ ہی تہہ خانے میں بیٹھے کسی ایک باصلاحیت شخص نے اسے تخلیق کیا تھا، بلکہ یہ جدت، حکومتی تحقیق، تعاون اور تھوڑی سی گڈ لک کا ایک دلچسپ مجموعہ ہے۔ یہ کہانی در حقیقت مختلف شخصیات اور ایجادات کی ایک چین ہے جو باہمی طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ انٹرنیٹ کی کہانی 1960 کی دہائی میں شروع ہوتی ہے۔ سرد جنگ کا دور تھا جس میں امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان تناؤ بہت زیادہ تھا اور ایٹمی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا تھا۔ پریشانی یہ تھی کہ اگر روایتی مواصلات کسی حملے میں تباہ ہو جاتے ہیں تو حکومتیں کیسے رابطے میں رہیں گی؟ اس سوال کے جواب نے ایک مضبوط خیال کو جنم دیا، ایک ایسا نیٹ ورک ڈیولپ کیا جائے جو کچھ حصے تباہ ہونے کے باوجود بھی سروائیو کر سکے، ایک ایسا نظام ہو جو ریزیلینٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ڈی سینٹرلائز بھی ہو۔ اس حیران کن ایجاد کی کہانی شروع ہوتی ہے امریکہ کے محکمہ دفاع کی تحقیقی ایجنسی ڈارپا سے، جس نے آرپا نیٹ کو بنایا۔ آغاز میں آرپا نیٹ کو حکومت اور تحقیقاتی اداروں کو جوڑنے کے لیے ایک محفوظ نیٹ ورک کے طور پہ ڈیزائن کیا گیا تھا۔ آرپا نیٹ آج کے انٹرنیٹ سے خیالی طور پہ کہیں دور تھا، لیکن یہ آغاز تھا آج کے دور کی اس شاندار ایجاد کا۔ آرپا نیٹ کے پیچھے ایک ٹیم ورک تھا جس میں کئی سائنسی دماغ مل کر کام کر رہے تھے، لیکن ان سب میں اہم اور قابل ذکر نام ہے لیونارڈ کلینراک کا۔ کلینراک نے ایک کمپیوٹر سائنسدان کے طور پہ پیکٹ سوئچنگ کا نظریہ پیش کیا، ایک ایسا طریقہ کار متعارف کروایا جس میں ڈیٹا کو اس کے مختلف ٹکڑوں میں توڑنے، ان ٹکڑوں کو ایک نیٹ ورک پر بھیجنے اور پھر انہی ٹکڑوں کو نیٹ ورک کے دوسرے سرے پر جوڑا گیا۔ یہ ایک شاندار آغاز تھا کیونکہ اس طریقہ کار میں ڈیٹا یعنی پیغام کو سیدھی لائن میں سفر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ پیغام اب ایک اور زیادہ تیز راستے پر چل سکتا تھا جس سے یہ نیٹ ورک بہت زیادہ محفوظ طریقے سے کام کر سکتا تھا۔ لیکن آج کے جدید دور کے انٹرنیٹ کا جادو بعد میں رونما ہوا۔ 1970 کی دہائی میں دو اور کمپیوٹر سائنسدان ونٹ سرف اور باب کون نے قدم رکھا۔ انہوں نے ایک پروٹوکول بنایا جس کے ذریعے ٹی سی پی آئی پی سے مختلف نیٹ ورکس کو آپس میں بات کرنا ممکن بنایا گیا۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے انٹرنیٹ کی زبان کو تخلیق کیا۔ یوں ٹی سی پی آئی پی کے ذریعے چھوٹے چھوٹے نیٹ ورکس آپس میں جڑ سکتے تھے۔ اس کو ہم ابتدائی انٹرنیٹ کا نام دے سکتے ہیں۔ 1980 کی دہائی تک انٹرنیٹ زیادہ تر سرکاری ایجنسیوں اور سائنسدانوں تک محدود تھا۔ اسے آج کی طرح گھریلو استعمال میں لانے کے لیے ٹیم برنرز لی نے اہم کردار ادا کیا۔ ٹیم برنرز لی ایک برطانوی انجینئر تھا جو سوئٹزرلینڈ میں سرن پر کام کر رہا تھا۔ برنرز لی نے ایک انقلابی کردار ادا کیا جس کے ذریعے اس نے معلومات کو وسیع نیٹ ورک پر اشتراک کے ساتھ ساتھ صارف فرینڈلی بھی بنایا، جسے آج ہم ورلڈ وائڈ ویب کے نام سے جانتے ہیں۔ 1989 میں برنرز لی نے HTML اینڈ HTTP جیسے ویب براؤزرز کی بنیاد رکھی۔ ان سب کی بدولت انٹرنیٹ عام آدمی کی پہنچ میں آیا، جہاں پر کوئی شخص بھی ویب سائٹ پر معلومات شائع بھی کر سکتا ہے اور معلومات تک رسائی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس پیش رفت کے تحت انٹرنیٹ کے گھریلو استعمال کا رجحان بڑھا۔ تو انٹرنیٹ کس نے ایجاد کیا؟ کوئی ایک جواب نہیں ہے اور یہی اس کی خوبصورتی کا حصہ ہے۔ لیونارڈ کلینراک نے ہمیں پیکٹ سوئچنگ دی، ونٹ سرف اور باب کون نے ہمیں ٹی سی پی اور آئی پی دی، ٹیم برنرز لی نے ہمیں ورلڈ وائڈ ویب دی۔ ان میں سے ہر ایک نے اس وسیع اور عریض سسٹم کی مختلف لیئرز میں حصہ ڈالا اور آج ہم اس سسٹم کو بآسانی استعمال کر رہے ہیں۔ آج دنیا بھر میں 5 بلین سے زیادہ لوگ تعلیم سے لے کر تفریح تک، کاروبار سے لے کر سماجی سرگرمیوں تک انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، اور اس سب کا آغاز ایک آئیڈیا سے شروع ہوا، لوگوں کو اس طرح آپس میں جوڑنے کا ایک ویژن جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو آئندہ جب بھی آپ لاگ ان کریں تو ان شاندار ذہنوں کو ضرور خراج تحسین پیش کریں جن کی بدولت آج یہ سب ممکن بنا۔ Thanks for watching. If you liked this video, don't forget to like, share and subscribe for more informative content.